الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال الله تعالى في مقام آخر: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يعكر كبيرنا فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے آپ کی نکاح اور آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ تعلقات تک بات پہنچی ہے. جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کا پہلا نکاح ہوا، اور یہ نکاح آپ کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ آپ کی پہلی زوجہ ہیں، اور ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، ایک عتیق سے اور ایک ابو حالہ سے، اور ان دونوں کی وفات ہو چکی تھی. اور ان کے بعد تیسرا نکاح ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا. جب آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو یہ 25 سال تک آپ کے ساتھ رہی ہیں. یعنی 11 ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جن کو وقت ملا ہے آپ کے ساتھ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اعلان نبوت سے پہلے 15 سال آپ کے ساتھ ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کی جتنی اولاد ہے، یعنی آپ کے جو 6 بچے ہیں، سوائے ایک بچے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، باقی 6 بچے آپ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. سب سے پہلے آپ کی بیٹی ہیں، ان کا نام ہے زینب. دوسری بیٹی ہیں، ان کا نام ہے رقیہ. تیسری بیٹی ہیں، ان کا نام ہے ام کلثوم. اور چوتھی بیٹی ہیں، ان کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. یہ 4 آپ کی بیٹیاں ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 2 آپ کے بیٹے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے اور ایک کا نام عبداللہ ہے. ایک کا نام قاسم اور ایک عبداللہ. یہ جو طیب اور طاہر ہے یہ عبداللہ کے 2 لقب ہیں، اور قاسم کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم. تو یہ 2 بیٹے ہیں آپ کے، ایک کا نام قاسم اور ایک کا نام عبداللہ، اور 4 بیٹی ہیں آپ کی، اور 3 داماد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. سب سے پہلے داماد کا نام ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہیں یک کے بعد دیگرے، اور تیسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کی ازواج مطہرات سے تعلق تھا وہ پچھلے جمعوں میں آیا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. آپ اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا لگاؤ رکھتے تھے، کیسی محبت تھی، کیسا ان کا خیال تھا، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اس کی کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. ایسا نہیں ہے کہ جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی نبی نے نکاح نہ فرمایا. تمام انبیاء نے نکاح فرمایا. ٹھیک ہے، جتنے بھی انبیاء آئے سب کے لیے ازواج بھی تھی، وذریہ اور اولاد بھی تھی، تمام انبیاء کے لیے. اور ان انبیاء نے ان ازواج کے ساتھ چاہے وہ ایمان لائی ہے یا ایمان نہیں لائے. نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، لیکن اس کے بعد بھی ان دونوں انبیاء کا اپنی ازواج سے تعلق بالکل ٹھیک تھا. تو نکاح کے بعد نباہ یہ سارے انبیاء، اور یہ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے. اور اسی لیے آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور یہ صرف آپ کی نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے. تو نکاح کرنا اور نکاح کو سمجھنا یہ بڑا ضروری تھا. لیکن جہاں دین کا اور بہت بڑا حصہ ہماری زندگیوں سے نکلا ہے، نکاح، میاں بیوی کے حقوق و فرائض، یہ بھی ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں. جو میاں کی مرضی ہے وہ کرے گا اور جو بیوی کی مرضی ہے وہ کرے گی. اسلام کی مرضی کیا ہے دونوں نے کبھی نہیں دیکھا. خیر اللہ سمجھنے کی توفیق دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے 3 بیٹے ہیں،
یعنی قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ چونکہ بچپن میں چلے گئے تو ان کے زیادہ واقعات ہمارے سامنے نہیں آتے، صرف ابراہیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بیمار تھے، آپ کے ہاتھوں میں تھے، آپ دعا فرما رہے تھے اے اللہ ان کو زندگی عطا فرما، اور آپ کے ہاتھوں میں بچے نے دم دے دیا، اور آپ نے فرمایا ابراہیم کے جانے سے بڑی تکلیف ہوئی ہے، پھر صحابہ اکرام سے فرمایا ان کی تدفین کر دو۔ یہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ جو آپ کی 4 بیٹیاں ہیں ان کے مستقل واقعات موجود ہیں، نکاح کے حوالے سے، ان کی اولاد کے حوالے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا خیال رکھنے کے حوالے سے۔ بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میرے دین کی خاطر میری اولاد میں سب سے زیادہ تکالیف میری اس بیٹی زینب کو دی گئی۔ آپ تعریف فرما رہے ہیں ان کی، اور آج کوئی انکار کرے کہ بیٹی ہے ہی نہیں، فرما رہے میری اس بیٹی کو سب سے زیادہ میرے دین کی خاطر تکالیف دی گئی۔ پھر جب انہوں نے ہجرت کی اور اس ہجرت میں ان کو سواری سے گرایا گیا اور 9 سال تک وہ بیمار رہی، اس بیماری کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، اور جب ان کا دنیا سے جانا ہوا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے اپنی چادر دی بطور کفن کے، پھر آپ ان کی قبر میں پہلے خود آرام فرما ہوئے، اور پھر جب آپ قبر میں اتر رہے تھے آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے، اور جب آپ قبر سے باہر تشریف لائے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، فرمایا مجھے اپنی بیٹی زینب پر عذاب قبر کا ڈر تھا، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی اور ان سے ہٹا لیا، اس لیے میں مسکرایا۔ اپنے ہاتھوں سے پھر آپ نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر رکھا، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب بدر کے اندر ان کے شوہر وہ قیدی ہوئے تھے، پھر وہ مدینہ آئے اور اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز کے بعد انہوں نے آواز دی کہ چونکہ رات کو ان کے شوہر آ چکے تھے مدینہ میں، اب کوئی کافر دارالاسلام میں اگر آتا ہے تو کسی مسلمان کی امان میں، اس کی پناہ میں آ کر دارالاسلام میں ٹھہرتا ہے۔ اب یہ آ گئے اپنی بیوی سے ملے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کے بعد یہ کہا کہ میں ان کو امان دے رہی ہوں۔ اس وقت تک آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ آ چکے ہیں مدینہ میں۔ جب انہوں نے کہا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ آواز تم نے سنی ہے؟ کہا جی۔ فرمایا یہ آواز میں بھی پہلی دفعہ سن رہا ہوں، یعنی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ رات کو آ چکے ہیں، لیکن چونکہ کوئی بھی مسلمان کسی کو پناہ دے سکتا ہے تو ہم زینب کی پناہ کو مانتے ہیں اور ابو العاص کو پناہ دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے ان کے پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، تینوں کا نکاح بھی ہو گیا، کس نے کہا آپ کو کہ رخصتی ہو گئی تھی؟ رخصتی اعلان نبوت سے پہلے صرف حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی، اور جب ان کی رخصتی ہو رہی ہے ان کی عمر 13 سال ہے۔ اس میں اشکال کیا ہے، اعتراض کیا ہے؟ عرب میں شادیاں ویسے بھی جلدی ہوتی تھی۔ باقی جو 2 بیٹیاں ہیں نا حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا صرف نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی آپ کے گھر میں ہی ہے، اور ان کی رخصتی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے، پہلی رخصتی، اور وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے۔ تو اعلان نبوت کے بعد ہونا اور ان کی عمر بھی 13 سے 15 سال تک ہونا، اس میں اعتراض کیا ہے؟ اور تیسری بیٹی ام کلثوم، ان کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ تو اعلان نبوت سے پہلے ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اعلان نبوت کے بعد دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ہجرت کے بعد تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر بدر کے بعد جو ہے وہ حضرت علی رضی کے ساتھ چوتھی بیٹی کا نکاح۔ ان کی بیٹی ہے، ان کا نام ہے امامہ۔ کیا نام ہے؟ امامہ۔ یہ چونکہ محرم کے مہینے میں تفصیل سے ساری باتیں ہو چکی ہیں، اس لیے میں اب ان کو دہرا نہیں رہا۔ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق، وہ اب دیکھیے نماز کی حالت میں آپ صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، وہ آ جاتی ہیں اور آ کر آپ کے کندھوں پر سوار ہوتی ہیں، اور آپ ان کو اٹھائے رکھتے ہیں، اور جب آپ سجدہ فرمانے لگتے ہیں آپ ان کو اتار کے سائڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، سجدہ فرماتے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ سے اٹھاتے ہیں ان کو۔ یہ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ نے امامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسی محبت فرمائی۔ پھر آپ کے پاس ایک سونے کا، بعض روایات میں ہاتھی کے دانتوں کا ایک زیور آیا، تو آپ نے فرمایا یہ ہم اسے دیں گے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے اپنے گھر والوں میں۔ اب صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں سمجھ آیا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ملے گا، لیکن آپ نے پوچھا امامہ کہاں ہے، اور پھر آپ نے ان کو دیا۔
امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی نواسی ہیں، آپ نے وہ کنگن انہیں دیا اور ان کو پہنا کر فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے اس کے ہاتھوں میں یہ دیکھا۔ تو آپ کی ان سے محبت، پھر آپ کے جو نواسے ہیں چاہے وہ حسنین کریمین ہو، پھر آپ کی ان سے محبت، تفصیل سے واقعات ہو چکے ہیں، صرف آپ اشارہ سمجھیے گا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان دینا، جب ان کو گڑتی دینی ہے تو سب سے پہلے اپنا لعاب دینا، پھر ان کو اٹھانا، پھر ان کو چومنا، ان کے نام رکھنا، اپنی کمر پہ سوار کرنا، اٹھا کے باہر لانا، چادر کے نیچے چھپانا، گلی میں یہ کھیل ان کے پیچھے بھاگنا، یہ سب کچھ کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سوال کرتے ہیں کہ جی اب اولاد تابعدار نہیں رہی، اولاد کا ماں باپ سے تعلق نہیں رہا، تو کیا یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ ماں باپ نے اولاد کو کیا ٹائم دیا؟ آپ اپنے بچے کے ساتھ کتنی دیر رہے؟ بچے کو خاموش کروانے کے لیے اپنے ساتھ مصروف کیا جاتا ہے یا موبائل کے ساتھ؟ جی نہیں، جب آج جو معاشرہ ہے موبائل دیا جا رہا ہے، اچھا آپ نے اس کو مصروف رکھنے کے لیے جو طریقہ سکھایا وہ موبائل کا ہے کہ جب بھی بچہ شرارت کرے گا، جب ضد کرے گا، جب روئے گا، اس کو موبائل دینا ہے، اپنے ساتھ مصروف نہیں کرنا۔ اب جب وہ سمجھدار ہو گیا اور موبائل کے ساتھ مصروف ہو گیا، اب آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا، تو سکھایا کس نے؟ آپ نے خود سکھایا۔ جب آپ نے خود سکھا دیا ہے تو اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہا ہے بچہ؟ جس چیز نے اس کا بچپن میں اس کا ساتھ دیا ہے، جوانی میں اسی کے ساتھ آپ اپنے ساتھ مصروف کرتے۔ دیکھو نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا نا کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور بوسہ دیا تو کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا، آپ اپنے بچے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں پیار نہیں رکھا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایسا کتنی دفعہ ہوا؟ چونکہ ابھی ہمارا عنوان یہ نہیں ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بچے کو آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور اس بچے نے اوپر حاجت شروع کر دی، صحابہ نے لینا چاہ فرمایا نہیں چھوڑ دو۔ اس حال میں بھی وہ بچہ آپ کے پاس تھا، کسی کا کوئی بچے کو لے کے آیا ہوا ہے، اور ہم اپنے بچے کو اٹھا کے پھینکتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں سنبھال نہیں سکتے۔ صبح کے وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح کے وقت لوگ پانی لے کر آتے تھے کہ آپ برکت کے لیے ہاتھ رکھیں، وہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا اور سردی کا زمانہ ہوتا تھا اور آپ پھر بھی اس پانی میں ہاتھ رکھتے تھے بغیر کسی تکلیف کی، بغیر کچھ محسوس کی۔ تو بچوں سے پیار کرنا، محبت کرنا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی آپ باہر سے آتے تھے نا کسی جہاد کے سفر سے، حج اور عمرے کے سفر سے، تو ہم بچے سارے باہر نکل جاتے تھے۔ ذرا اطمینان سے بات سمجھیے گا، بچے ہم سارے باہر آتے تھے اور ہم کھڑے ہوتے تھے اور آپ ہمیں کسی کو سواری کے اپنے آگے، کسی کو سواری کے پیچھے، اور اس طرح بچوں کو سوار کر کے آپ مدینہ میں داخل ہوتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے وقت میں ساری طاقتیں رکھ رہے ہیں، جرنیل بھی وہی ہیں، امام بھی وہی ہیں، بادشاہ بھی وہی ہیں، اقتدار بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، سارے عہدے ہیں، اور بچوں کی اتنی محبت ہے۔ اور آج جب والد گھر آتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ چھپ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کیوں؟ ابا جی آ گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہے، ان کا نام ہے زینب۔ جب ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اس وقت یہ ابھی دودھ پی رہی ہیں بچی، نام کیا ہے؟ زینب۔ تو آپ جب بھی گھر آیا کرتے تھے تو آپ دیکھا کرتے تھے کہ وہ ان کی گود میں ہے۔ اب یہ حدیث بہت لمبی ہے اور یہ واقعہ الگ ہے، اس وقت وہ عنوان نہیں ہے، صرف آپ وہ آخری حصہ سمجھیے گا۔ آپ جب بھی آتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ ان کی گود میں ہے، تو کیا نام ہے ان کا؟ زینب۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹی ان کی گود میں نہیں ہے۔ آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، دروازے کے پیچھے دیکھا، نہیں ملا۔ نام کیا تھا بیٹی کا؟ تو آپ نے فرمایا زینب کہاں گئی؟ زینب کہاں ہے؟ اب پوچھنا کیا چاہیے؟ زینب کہاں ہے؟ لیکن یہ ہے وہ ادب و احترام والا نام جو باہر کے لوگ کہتے ہیں، گھر والے تو پیار سے کچھ کہتے ہیں۔
تو آپ نے اس بچی کو جو ربیبہ ہے آپ کی اور ان کی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹی ہے، آپ پوچھ رہے ہیں زناب کہاں گئی؟ اور مسند احمد میں 3 روایات میں اکٹھا یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اس بچی کو اس نام سے پکارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام عائشہ ہے، تو آپ نے نام کیا رکھا ہوا ہے؟ حمیرہ۔ میری حمیرہ کہاں ہے؟ سوال فرما رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ کے بھائی ہیں عمیر، ان کی چڑیا مر گئی، تو آپ نے ان سے پوچھنا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سکھایا، انہیں اپنے ساتھ لگنا سکھایا۔ آپ گلی میں ہاتھ کھول کر بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں جو بچہ سب سے پہلے آئے گا ہم اسے انعام دیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں اتنے بچے آ جاتے تھے کہ آپ گرنے والے ہو جاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس آتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال ابھی عمر نہیں ہوئی تھی، 16 صورتیں سیکھ چکے تھے، تو آپ نے جب دیکھا نا ذہین ہے، آپ نے فرمایا جو عبرانی زبان سیکھ کے آؤ۔ وہ گئے اور 15 دن کے بعد واپس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان سیکھ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنا ذہین؟ فرمایا جاؤ سریانی زبان سیکھ کے آؤ، کیونکہ اس وقت یہود کی زبان یہ تھی، اور عبرانی اور سریانی، اور وہ خطوط بھی اسی زبان میں لکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا جاؤ سیکھ کے آؤ۔ آج بھی اگر کسی زبان کی ضرورت ہو تو آپ سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے سکھوائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں سے تعلق، نواسیوں سے تعلق، بچوں سے تعلق، مدینہ کے بچوں سے تعلق، یہ بتا رہا ہے کہ ان بچوں سے اگر تعلق ہوگا تو یہ بچے، آج لوگ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ نوجوان دین کے قریب نہیں آ رہے؟ ہم نے دین کی بات بتائی کیا ہے کہ وہ قریب آئیں؟ آپ نے دین کا کیا بتایا، انہیں کیا سکھایا دین کے بارے میں؟ دین کیا ہے، دیندار کون ہوتا ہے، دین کے حوالے سے کیا بات ہے؟ صرف ہمارے بچوں نے جو میڈیا سے سیکھا ہے وہ یہ کہ جو دیندار ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے وہ تخریب کار ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے وہ غصے والا ہوتا ہے، یہی سکھایا ہم نے۔ تو اب وہ بچہ کیسے قریب آئے گا؟ آپ نے خود بھی اچھا دیندار بن کے نہیں دکھایا اپنی اولاد کا، وہ کیسے آئے گا؟ جس چیز کی اہمیت آپ نے بچے کو سکھائی اور بتائی ہے وہ کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کریں، لیکن کوئی والد جس نے اپنے بچے کو کلمہ سکھایا ہو، نماز سکھائی ہو، دین کی کوئی بات بتائی ہو، دن میں کبھی پوچھا ہو کہ بیٹا آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ تو جب ہم نے دین کے قریب کیا نہیں، میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا نا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سجدے میں پوری رات گزار رہی ہیں، ایک سجدے میں پوری رات، اتنی عبادت ہے، لیکن فجر سے پہلے آپ پھر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ اس کے بعد بھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، خود آپ رات کے پہلے حصے میں آرام فرماتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر آپ قیام فرماتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو رات کے آخری حصے میں اٹھاتے ہیں کہ اٹھو تہجد کے نوافل پڑھو۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ تو عزم کرتے ہیں انشاءاللہ خود نمازی بنیں گے، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، عزم کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ سے مانگے انشاءاللہ العزیز کہ آپ کے بعد بھی کوئی آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والا ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے عرض کیا کہ جب اب عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 25 سال، تو آپ کا پہلا نکاح کن سے ہوا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 25 سال تک ان کا ساتھ ہے آپ کی۔ ان 25 سالوں میں آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا، اور یہ وہ خاتون ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے، اور یہ وہ ہیں جنہیں سب سے پہلے اللہ کا سلام آیا، اللہ کا سلام آیا۔ جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدیجہ آ رہی ہے، انہیں میرا بھی سلام دینا، میرے رب کا بھی سلام دینا۔ اور اگر آپ اس بات کو یاد کر کے جا کے اپنے گھر میں سنا دیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، دین کی کوئی بات بھی پہنچے گی، تاجر بھی ہیں، مالدار بھی ہیں،
صاحب حیثیت بھی ہیں، بڑا خاندان بھی ہے، پہلے نکاح بھی ہو چکے ہیں، اور اس وقت تک آپ نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا کہ وہ یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہوا۔ سارے عہدے جو آج کوئی عورت سمجھتی ہے کہ شاید ہو، ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس سب ہیں، اور آپ غار ثور میں قیام فرماتے ہیں اور ایک ایک مہینہ قیام کرتے ہیں، لیکن گھر سے کھانا بنا کر لے کے جانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہے۔ غلام کو نہیں بھیج رہی، ملازم، حالانکہ غلام ہیں گھر میں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھر میں تھے، غلام کو بنا کر نہیں دیا، خود گئی ہیں، خود بنا کے لے کے گئی ہیں۔ کیا بتایا؟ بیوی کو چاہیے کہ وہ خامد کی خدمت خود کرے، اور اس پر انعام کیا ملا کہ وہ کھانا لے کے جا رہی ہیں اور اللہ سلام دے رہے ہیں۔ اللہ کا سلام آیا اس عمل پر کہ جب وہ اپنے خامد کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، اس میں یہ نکاح ہے، اور آپ کے 6 بچے، 6 اولاد، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ جب آپ کی عمر مبارک ہوئی 35 سال، اب ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں ابرہہ بادشاہ کا ایک واقعہ ہوا تھا پہلے، ٹھیک ہے، وہ بیت اللہ پہ آیا تھا، حملہ کرنا چاہتا، وہ نہیں ہوا، واپس ہو گیا۔ پھر اس کے بعد طبہ بادشاہ، اب اس نے کیا کیا کہ بیت اللہ کے اوپر غلاف، آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا بیت اللہ پر غلاف ہے، لیکن اب طریقہ کار یہ ہے کہ غلاف پہلے والا اتارا جاتا ہے، دوسرا رکھا جاتا ہے۔ تب یہ ہوتا تھا کہ غلاف کے اوپر غلاف، غلاف کے اوپر غلاف، بہت سارے غلاف جمع تھے، اور خوشبو کے لیے صندل کی لکڑی کی دھونی دی جاتی تھی۔ تو ایک عورت آئی، آگ لے کر آئی خوشبو دینے کے لیے، وہ آگ بیت اللہ کے غلاف کو لگ گئی، اور بیت اللہ کا غلاف بھی سارے جل گئے جو اکثر تھے، اور اکثر حصہ بھی جل گیا۔ تو مکہ والوں نے آپس میں بات کی کہ اگر اس کو گرا کر نیا تعمیر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ کفار مکہ نے دوبارہ سے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، اور طے یہ ہوا کہ پیسہ صرف حلال استعمال کیا جائے گا۔ کس کی تعمیر میں؟ بیت اللہ کی۔ اور اس زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت۔ وہ سارے کے سارے کافر، وہ بت پرست، سب کچھ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا گھر بنانے کے لیے اتنی سمجھ ان کے پاس بھی تھی کہ گھر میں جو پیسہ لگنا ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ بول لیں زبان سے ایک دفعہ بول لیں، کیا ہونا چاہیے؟ حلال۔ یہ میں نے اس لیے بلوایا کہ کچھ لوگ اپنے پیسے کو سفید کرنے کے لیے، بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں۔ اب آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے، کچھ نہیں بھی سمجھے تو کوئی بات نہیں، اتنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے کہ کہاں سے آیا پیسہ؟ تو یہ سورس، جبکہ کافر ہو کر سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ پر جو پیسہ لگنا ہے وہ حلال۔ خیر، اب جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے، وہ آج جو آپ کو حتیم نظر آتا ہے نا یہاں تک، اور ابراہیم علیہ السلام نے چکور نہیں، ایک طرف سے گول اور ایک طرف سے 2 کونے، ایسے تعمیر کی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں چھت نہیں تھا۔ جلدی سے سمجھیے گا چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا۔ تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی 2 کونے اور آگے سے گولائی میں ہے، اور دیواریں ہیں، چھت نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر۔ جب کفار مکہ نے تعمیر کرنا چاہی تو ان کے پاس حلال پیسہ اتنا ہی آیا کہ جتنی آج تعمیر ہے وہ اتنی کر سکے، حتیم والا حصہ رہ گیا۔ تو انہوں نے یہاں تک ہی بنا دیا، اور یہاں تک بنانے کے بعد انہوں نے چھت بھی ڈال دیا، ایک کام۔ دوسرا، دروازے 2 تھے، ایک نیچے اس طرف سے داخل ہونے کا جہاں حجر اسود ہے اس کے ساتھ، ایک پرلی طرف جہاں سے نکلنے کا۔ کفار مکہ نے ایک دروازہ رکھا، ایک بند کر دیا، پرلے والا بند کر دیا، یہی دروازہ جو اس طرف حجر اسود کے ساتھ ہے یہ رکھا۔ کتنے ہو گئے؟ 2 کام۔ تیسرا کام کہ اس کو زمین سے اٹھا کر انسانی قد سے اوپر کر دیا۔ حتیم باہر نکلا کہ پیسہ نہیں تھا، وہ دروازہ بند کیا کہ آنے جانے کا راستہ ایک رہے، اور اونچا کیا اس لیے کہ بیت اللہ کے اندر وہی جائے جس کو ہم جانے کی اجازت دیں، کوئی دوسرا بندہ نہ جائے۔ یہ 3 کام کیے ان مکہ والوں نے۔ اچھا، اب جب یہ تعمیر کر رہے ہیں، اور عمر مبارک آپ کی کتنی ہے؟ 35 سال۔ کتنی عمر مبارک ہے؟
35 سال تعمیر ہو رہی ہے. جب حجر اسود رکھنا تھا تو جھگڑا ہو گیا. یہ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، اس پہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کل صبح سب سے پہلے جو بندہ مسجد حرام میں داخل ہوگا ہم ان کا فیصلہ مان لیں گے. میری طرف دیکھنا ہے اور پوری توجہ سے یہ جملہ سننا ہے. اگلی صبح جب یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا جو بیت اللہ میں پہلی شخصیت داخل ہو رہی ہے، انہوں نے نعرہ لگایا حاذل امین رضیناہ، یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں. اب وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے اور ہم ان پر راضی ہیں. کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ کہہ سکتے تھے نا. آپ کا نام لیتے کہ یہ محمد ہے، محمد بن عبداللہ ہے، ہم ان پہ راضی ہیں، کہہ سکتے تھے. لیکن کیا کہا؟ حاذل امین رضیناہ، یہ امین ہے، امانت دار ہیں، ہم ان پہ راضی ہیں. معلوم ہوا یہ صفت یہ سارے کے سارے سردار اور سارے مکہ والے مانتے تھے. اتنی آپ کی ذات پر آ چکی تھی کہ آپ کے نام پر بھی غالب ہو گئی تھی کہ آپ امانت دار ہیں. تعارف محمد بن عبداللہ سے نہیں ہو رہا، کس سے ہو رہا ہے؟ امانت سے، امانت داری سے، دیانت داری سے. آپ اندازہ کریں، کسی ایک قبیلے نے نہیں، کسی ایک سردار نے نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ قریشی ہیں تو قریش کہے، ہاشمی ہیں تو ہاشمی کہے. سارے سردار کہہ رہے ہیں حاذل امین و رضینہ ہو، یہ امانت دار ہے، ہم ان پہ راضی. کتنی بڑی صفت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور یہاں بڑا عجیب جملہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہوا کیوں ایسا؟ ان کا جھگڑا ہونا، پھر ان کا یہ کہنا کہ کل جو بندہ آئے گا پھر وہ فیصلہ کرے گا، یہ سارا کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ اللہ اعلان نبوت سے پہلے اپنے نبی کا مقام انہیں دکھانا چاہتے تھے کہ یہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں میں نے نبی اور رسول بنانا ہے. ابھی یہ اعلان کریں گے تم سب گواہ ہو کہ یہ امین ہے. جو انسانوں کے معاملات میں امین ہے، جھوٹ نہیں بولتے، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولیں. اتنی بڑی صفت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ آخری جملے جلدی سے سمجھیے گا. کیا کہا؟ حاذل امین، یہ ہے امانت دار ہے، امین ہے، نام نہیں لیا. معلوم ہوا مومن میں سب سے بڑی صفت یہ ہونا چاہیے کہ اسے امانت داری کا خطاب کم از کم ملے. مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، آپ نے فرمایا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ ہر بات میں جھوٹ. اور پھر جھوٹ کی اقسام دیکھیے نا. فرمایا جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. اتنا بدترین اور برا گناہ ہے کہ جب انسان کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. اس کی حفاظت پر مقرر فرشتے دور نکل جاتے ہیں اس بو اور تعفن کی وجہ سے جو جھوٹ کی وجہ سے اندر سے آ رہی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اس سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ اس کا بھائی اسے سچا سمجھ رہا ہو اور یہ اس سے جھوٹ بول رہا ہو. اس کا دوست اسے سچا سمجھ رہا ہو اور یہ جھوٹ بول رہا ہو، پر میں اس سے برا ہے. اور آج آپ دیکھیں ہر ایک جگہ پہ ہم تو جھوٹ سے آگے نفاق والے درجے تک جا چکے ہیں. جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، دوغلی بات کرنا، اس طرح کے معاملات ہیں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. آمین تو کہہ لیں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے اور اس جھوٹ کی لعنت سے پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن مومن ہو کر یہ جملہ کہے کہ جی آج جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، سچ بول کے بھی کیا ملے گا، سچ بول کے بھی دیکھا ہے. اور اللہ کے بندے، میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی، سچ ہی نجات دلائے گا اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرے گا. اس سے کوشش کرنی ہے جھوٹ نہ بولا جائے. تو کہا یہ امین ہے، پہلی بات. اچھا اب اگلی بات آپ کو پتہ ہے، جب آپ تشریف لائے انہوں نے کہا جی امانت دار ہیں، یہ جو کریں گے ہمیں قبول ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ جزاک اللہ، آپ نے چادر منگوائی. اب دیکھیں نا، آپ فرما سکتے تھے کہ جب آپ نے اٹھا لیا ہے تو آپ جا کے لگا دیتے. نہیں، پھر اگر آپ چاہتے تو چونکہ بیت اللہ کی ساری تولیت بنو ہاشم کے ہاتھ میں ہے تو بنو ہاشم یہ کام کریں گے، قریش کریں. یہ نہیں، آپ نے اس سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ سارے کے سارے قبائل اس شرف میں شامل ہو جائیں اور ایک اجتماعیت پیدا ہو کہ سب مل کر یہ کام کریں. تو آپ نے چادر بچھائی،
حجر اسود رکھا اور پھر تمام سرداروں سے کہا کہ سب کے سب چادر کو پکڑو، میری قوم، میرا قبیلہ، میں نہیں، اجتماعیت، سب کو شامل۔ اسے کہتے ہیں سمجھداری، موقع شناسی، عقل مندی، معاملہ فہمی، آپ کچھ بھی کہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن یہ تو کر سکتا ہے کہ درگزر کرے، لیکن مومن بے وقوف ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مشہور حدیث آپ نے بارہ سنی ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈنسا جا سکتا۔ یہ آپ نے کب فرمایا؟ بدر میں ایک شاعر آیا، قیدی ہوا، اب فدیہ لینا ہے، وہ آ کے رونے لگ پڑا کہ جی میں بڑا غریب ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اگر آپ مجھے مار دیں گے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ منت سماجت کی، آپ نے چھوڑ دیا، جاؤ۔ احد میں اچھا پھر یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آج کے بعد کبھی آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلا گیا۔ احد میں پھر آیا، پھر پکڑا گیا اور اب پھر رونے لگ پڑا، منت سماجت کی، آپ چھوڑ دیں، آپ فرمایا نہیں، اب تو جا کے مکہ میں کہے گا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو 2 دفعہ دھوکہ دیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کی گردن مارو۔ فرمایا یہ چہرہ لے کر اب تو مکہ نہیں جائے گا۔ مومن ایسا، یہ آج جتنا بڑا بے وقوف ہو اتنا بڑا ولی بنا لیا جاتا ہے جی، یہ للہ فی اللہ نے کچھ بھی نہیں پتا۔ مومن ایسا کیسے ہو سکتا؟ مومن سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، ایسی کوئی صفت نہیں ہے کہ جسے کچھ بھی نہیں پتا، وہ پاکی اور ناپاکی کا فرق نہ کر سکے اور ہم اسے ٹائٹل دے کے پھر رہے ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھایا اور بتایا کہ مومن کو عقل مند ہونا چاہیے، موقع شناس ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز آپ نے اجتماعیت کو برقرار رکھا۔ دوسری چیز، آپ اکیلے جب اٹھا کے چادر میں رکھ سکتے ہیں تو لے کے بھی جا سکتے ہیں، آپ نے سب کو شامل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ خیر کے کاموں میں اکثر لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ آپ اکیلے کر سکتے ہیں، کریں، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ نیکی کے کام میں زیادہ لوگ شامل ہوں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، زیادہ لوگوں کو لایا جائے تاکہ زیادہ لوگ مل کر اس کام کو سر انجام دیں، تاکہ سب کو اللہ ثواب عطا کرے۔ تو آپ نے یہ سکھایا اجتماعیت رہنی چاہیے، اور دوسرا خیر کے کاموں میں لوگوں کو شامل کرنا چاہیے، اور تیسری اور آخری بات آپ نے یہ سمجھائی کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہو تو بندہ اپنی ذات، اپنی قوم قبیلہ نہ دیکھے، سب کو دیکھے، جہاں سارے کے سارے لوگ ہم ایک مل کر کام کریں تاکہ ایک دوسرے کا ادب و احترام ہو سکے۔ یہ آپ نے سکھایا بیت اللہ میں حجر اسود نصب کر کے۔ تو آج 2 باتیں عرض کی ہے۔ پہلا، اپنی اولاد سے محبت، بیٹیوں سے محبت، بیٹوں سے محبت، ان کا تعلق اور خیال، اور دوسری بات یہ کہ ہر خیر کے کام میں اجتماعیت اور لوگوں کو شامل کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق۔